اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے طلبہ و طالبات، پھر ایک بار میں آپ کا اس اردو گرامر کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے طلبہ و طالبات، کل آپ نے پچھلے دو ویڈیوز میں آپ نے زمانے کے لحاظ سے ماضی کی اقسام اور پھر حال کے اقسام یعنی فعل ماضی حال کی اقسام پڑھے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے بغور جائزہ بھی لیا ہوگا، سمجھنے کی ان ویڈیوز کو بھرپور کوشش بھی کی ہوگی۔ تو آج میں انہی یعنی فعل ماضی حال اور فعل اور زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام کے متعلق ایک سرگرمی دینے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھرپور کوشش کرو گے اس سرگرمی کو بروئے کار لانے میں، اس سرگرمی پر آپ عمل کرو گے تاکہ زیادہ آسانی آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گی اس گرامر کو سمجھنے میں۔ تو آئیے، سب سے پہلا جو سوال اس میں ہے وہ ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ آپ نے اقسام لکھنی ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ سوال نمبر 2، فعل ماضی کی کتنی اقسام ہیں، یعنی فعل ماضی کی کتنی اقسام ہیں۔ سوال نمبر 3، فعل حال کی کتنی اقسام ہیں، یعنی فعل حال کی کتنی اقسام آپ نے لکھنی ہے، وہ پڑھا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل کی وضاحت کیجیے۔ یہاں تختیاں 3 دی گئی ہیں، ان کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، یعنی تعریف لکھنی ہے آپ نے ان کی۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے، یعنی پوری وضاحت سے آپ لکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی فعل مضارع کیا ہوتا ہے، فعل امر کیا ہوتا ہے، اس طرح فعل نہیں کی بھی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 4 ہے یہاں پر 5، فعل امر اور فعل نہیں کی دو مثالیں دیجیے۔ فعل امر جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کے سامنے سے 2 لکیریں کھینچی گئی ہیں، ان پر آپ نے لکھنا ہے فعل امر کیا ہوتا ہے۔ فعل امر کی مثالیں آپ نے بیان کرنی، 2 مثالیں۔ اس طرح فعل نہیں، یعنی فعل نہیں کی بھی آپ نے 2 مثالیں بیان کرنی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جو نیا موضوع ہے ہمارا گرامر کے حوالے سے، وہ فاعل اور مفعول کا ہے۔ یعنی فاعل کیا ہوتا ہے، فاعل کی تعریف اور اس کی مثالیں، اس طرح مفعول کی تعریف اور مفعول کی مثالیں۔ دیکھیے فاعل سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، فاعل کس کو کہتے ہیں۔ یہ عربی لفظ ہے، یاد رکھیے ہر جملے میں کوئی نہ کوئی فعل ضرور ہوتا ہے، بس اس فعل کو انجام دینے والے یا کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کوئی جملہ دیکھو گے اس میں کوئی نہ کوئی فعل یعنی کام ہوتا ہے جو وہ کام انجام دیتا ہے، یعنی کام انجام دینے والے کو ہی کیا کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں، عباس نے سیب کاٹا، یعنی عباس نے کون سا کام کیا، سیب کاٹنے کا۔ تو اس میں فعل کیا ہے پیارے بچوں، فعل تو کاٹا ہے، لیکن فاعل کس نے کاٹا سیب کو، عباس نے، تو عباس فاعل ہوا۔ دوسری مثال، اکبر نے روٹی کھائی، یعنی کام روٹی کھانے کا ہوا۔ کس نے روٹی کھائی، یعنی یہ روٹی کھانے کا کام کس نے کیا، ویری گڈ، بتائیے، ہاں ویری گڈ، اکبر۔ تو اکبر یہاں کیا ہوا پیارے بچوں، فاعل، ویری گڈ۔ تو آگے آئیے اب دیکھتے ہیں مفعول کیا ہوتا ہے۔
مفعول، جس شخص یا چیز پر کسی کام کا اثر پڑے یا جس پر کام ہوا ہو، اس سے مفعول کہتے ہیں۔ مثلاً مندرجہ بالا مثالوں میں عباس فاعل ہے کیونکہ اس نے سیب کاٹنے کا کام کیا، اور کاٹے جانے کا کام سیب پر واقع ہوا، اس لیے سیب مفعول ہے۔ اس طرح دوسری مثال میں اکبر فاعل ہے اور روٹی مفعول، اور تیسری مثال میں احمد فاعل اور پھول مفعول ہے، یعنی احمد نے پھول توڑا۔ آئیے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں ان مثالوں کی تاکہ آپ کو مزید آسانی ہوگی فاعل مفعول کی، یعنی اس کی پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو جائے، آسانی سے آپ پھر ان کو پہچان سکتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت ہوگی، جہاں کہیں بھی آپ کو پوچھا جائے فاعل اور مفعول نکالنے کے لیے، تو آپ بغیر کسی تاخیر کے یہ کام انجام دو گے، یہ لکھ سکو گے۔ عباس نے سیب کاٹا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے پیارے بچوں، وہ فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے؟ کام فعل ہوتا ہے، جس پر کام کیا جائے، جس پر کام کیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے۔ مثال کا ہم سہارا لیتے ہیں، اس مثال کا جو اوپر دی گئی ہے۔ عباس نے سیب کاٹا، یعنی اس میں ہم کام کرنے والے کو دیکھیں تو عباس سے کام کرنے والا، کام کیا کیا اس نے کاٹا، یہ فعل ہے۔ کس کو کاٹا؟ سیب کو، یعنی سارا کام عباس نے جو کیا وہ سیب پر کیا، تو سیب مفعول ہوا۔ اس طرح اکبر نے روٹی کھائی، کام کھانے والا کون ہے؟ یعنی جو بھی کام کرنے والا وہ فاعل کہلاتا ہے۔ یہاں روٹی کھانے والا کون ہے؟ ویری گڈ، ہاں اکبر۔ تو کس پر اس نے کام کیا؟ روٹی پر، یعنی کھانے کا کام کیا اس نے کس پر؟ روٹی پر، روٹی کھائی، تو روٹی کیا ہے یہاں پر؟ مفعول ہے، کھائی یہاں پر فعل ہے۔ تیسری مثال، احمد نے پھول توڑا، توڑنے والا کون ہے پھول کو؟ احمد۔ احمد کیا ہے پھر پیارے بچوں؟ ہاں فاعل، ویری گڈ۔ تو کس پر اس نے کام کیا، یعنی توڑنے کا کام کس پر اس نے انجام دیا؟ پھول پر، تو پھول ہوا مفعول، ویری گڈ۔ تو توڑا اس میں فعل ماضی ہے، یعنی فعل ہے۔ تو آئیے اب ہم فاعل اور مفعول کی پہچان کا چارٹ لیتے ہیں۔ دیکھیے، پہچانیے اس کو۔ جملے دوسری کالم میں ہے فاعل، تیسرے میں ہے مفعول۔ پہلے جملہ دیا گیا، آپ نے فاعل اور مفعول کو آپ نے الگ نکالنا، یعنی یہاں اس چارٹ میں نکالے گئے ہیں، یہ صرف آپ نے سمجھنا ہے۔ بچوں نے انگور کھائے، کام کنہوں نے کیا؟ بچوں نے، بچے فاعل ہوئے۔ کس پر کھانے کا کام کس پر کیا؟ انگور، تو انگور مفعول ہوا۔ فاطمہ اور علیزے نے کاپی پر لکھا، فاطمہ اور علیزے نے کاپی پر لکھا، تو لکھنے کا کام کس نے کیا؟ فاطمہ نے۔ کس پر؟ کاپی پر، تو فاطمہ یعنی علیزہ۔ فاطمہ اور علیزہ کیا ہوئے؟ فاطمہ علیزہ کیا ہوئے؟ فاعل ہوئے، مفعول کاپی ہے۔ بلی نے چوہا پکڑا، کام کس نے کیا؟ بلی نے، تو بلی کیا ہوا؟ فاعل۔ کس کو پکڑا؟ چوہے کو، یعنی پکڑنے کا کام کس پر کیا؟ چوہے پر، تو چوہا ہوا مفعول، ویری گڈ۔ کبوتر دانا چگ رہے ہیں، کون کام رہا ہے؟ چگنے کا کام کون کر رہا ہے دانوں کو؟ کبوتر، تو کبوتر کیا ہوا؟ فاعل، ویری گڈ۔ ہاں، کیا اس نے چگے، یعنی چگنے کا کام کس پر کیا؟ دانوں پر، تو دانا مفعول، ویری گڈ۔ احمد نے سبق یاد کیا، یعنی احمد، سبق یاد کرنے کا کام کس نے کیا؟ احمد نے، تو احمد ہوا فاعل۔ کس پر یاد کیا اس نے؟ کس کو یاد کیا؟ یعنی سبق کو، تو سبق کیا ہے پیارے بچوں؟ مفعول۔ آگے آئیے آپ پیارے بچوں، اس کی ایک مشق بھی آپ کر کے لاؤ گے یا کرو گے، اور تبھی آپ کو، جب تک نہ آپ کسی سبق کے حوالے سے اس کے ساتھ ہی سرگرمی انجام دو گے، تب تک آپ اچھی طرح سے اس کو، یعنی اس سبق کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آئیے اس کی مشق بھی کرتے ہیں۔
اس کی مشق بھی میں آپ کو یہاں دیتا ہوں. فائل کس سے کہتے ہیں آپ نے لکھنا ہے. مفعول کس سے کہتے ہیں یہ لکھنا ہے آپ نے. ہاں، سوال نمبر 3، کوئی 5 جملے ایسے لکھیں جن میں فائل اور مفعول دونوں ہوں. ایسے 5 جملے آپ نے لکھنے ہیں جن میں فائل بھی ہو مفعول بھی ہو. کر سکتے ہیں پیارے بچوں؟ ہاں، ویری گڈ. ہاں بالکل آسان ہے آپ کے لیے. تو کیجئے پھر، بسم اللہ. تو دیجیے اپنے استاد کو کل تک کے لیے اجازت. اور اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.